شیخ میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. اصل میں 5 لوگ ہیں، انہوں نے مل کے ایک سونے کا بسکٹ ایسے لیا ہے اور وہ اتنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ 5 میں سے کسی کا نہیں ہے. مطلب ان کے 5 حصے کریں گے تو سب کو ملے گا. تو کیا ان لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ میں جو سمجھا آپ کے سوال سے وہ یہ کہ کسی سونے میں 5 لوگ شریک ہیں، اس سونے میں 5 لوگ شریک ہیں، تو اگر اس کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیں گے تب تو وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، لیکن اگر 5 کو الگ الگ حصہ دیا جائے اس میں سے تو ہر آدمی کا حصہ نصاب کو نہیں پہنچے گا. تو کیا ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ یہ سوال ہے آپ کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5 آدمی کا اپنا اپنا حصہ مستقل طور سے نصاب کو پہنچنا ضروری ہے. جب 5 لوگ کسی چیز میں شریک ہیں تو ہر آدمی کا حصہ نصاب کو پہنچنا چاہیے، تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے بلکہ ہر آدمی کا الگ الگ حصہ مانا جائے گا. جی جی. اور کسی کے پاس پہلے سے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر یہ حصہ بھی ملا لیں گے تو اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو کیا ایسے میں زکوٰۃ دینا ہے اس سونے پہ بھی؟ ہاں، اگر کسی کے پاس وہ جو شراکت داری میں اس کا سونا ہے، اس کے علاوہ بھی اور سونا ہے یا روپیہ ہے، اگر اس کے ساتھ ملا کر کے نصاب پہنچ رہا ہے تو نصاب کو پہنچائے گا وہ اور زکوٰۃ نکالے گا. جو پہلا جواب میرا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اس کے پاس صرف وہی سونا ہے اور کوئی نقدی ہے اور کوئی سونا نہیں ہے اور نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے یا سونا رکھا ہوا ہے تو سب کو ایک ساتھ میں ملا کر کے، یعنی اس انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے سونے کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں، سب کو ایک ساتھ ملائے گا اور دیکھے گا کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں. جی شیخ، اسی سے ملتا ہوا ایک سوال شیخ، کہ ایک شخص ہے جس کی وفات ہو گئی ہے اور اس کا ترکے کا جو مال ہے جو وارثین میں تقسیم ہونا ہے وہ مال بینک میں جمع ہے، اور اب وہ 5 سال سے جمع ہی ہے، وہ کسی کی ملکیت میں گیا ہی نہیں ہے وہ مال ابھی تک، ابھی تقسیم ہونے والا ہے 5 سال بعد. تو اس کا کیا معاملہ ہے شیخ زکوٰۃ میں؟ دیکھیے، آپ یہ ایک اصول یاد رکھیے ترکے کے باب میں کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے، کسی انسان کی وفات جیسے ہی ہوتی ہے، اس کا جو مال ہے وہ ترکے کی شکل میں اس کے ورثہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. تجہیز و تکفین یا اس کا جو قرضہ وغیرہ ہے وہ سب نکال کر کے جو بچے گا وہ وارثین کی ملکیت ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب وہ تقسیم ہوگا ان کے ہاتھ میں آئے گا تبھی ان کی ملکیت مانی جائے گی. وہ ان کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے، فقط تقسیم ہونا باقی ہے. تو جب ان کی ملکیت ثابت ہو گئی تو جتنے ورثہ ہیں ہر وارث اپنا اپنا حصہ دیکھے گا. مان لیجئے 5 لاکھ روپیہ بینک میں جمع ہے اور 5 وارث ہیں، 5 کو 1-1 لاکھ ملنے والا ہے. اب ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ 1 لاکھ اس میں میرا ہے. اب اگر اس کے حصے، اس کا حصہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو جیسے ہی سال گزرے گا پھر اس میں زکوٰۃ نکالے گا. تو تقسیم ہونا یہ ضروری نہیں ہے ملکیت ثابت ہونے کے لیے، وفات کے بعد ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر، واضح ہے.